ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین میں فلسطین کے صدر محمود عباس کے خلاف زبردست احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ کل رات جیسے ہی یہ خبر آتی ہے کہ غزہ پٹی میں ایک اسپتال پر اسرائیل نے بمباری کر کے سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، تب بھی ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم میں ہزاروں فلسطینی سڑکوں پر اترتے ہیں اور اپنے ہی صدر کے خلاف احتجاج کرنے لگتے ہیں، ان کو صدارت سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ احتجاج اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی پولیس ان پر آنسو گیس کے گولے داغتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے اور پولیس فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان آپس میں جھڑپ ہو جاتی ہے۔ فلسطینیوں کا محمود عباس کے خلاف احتجاج اس وجہ سے ہے کہ محمود عباس نے حال ہی میں ایک بیان دیا جس کے ذریعے انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ حماس جو جنگ لڑ رہی ہے فلسطین کی آزادی کے لیے، اس سے فلسطینیوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، فلسطینیوں کی نمائندگی الفتح گروپ کرتی ہے۔ اس بیان کی وجہ سے فلسطینیوں میں بہت زیادہ غصہ ہے، یعنی حماس کی آزادی کی جنگ میں محمود عباس نے پلہ جھاڑ لیا، جس کی وجہ سے ان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور وہ سڑکوں پر اتر کر محمود عباس کے خلاف احتجاج کرنے لگے ہیں۔ محمود عباس پچھلے کئی سالوں سے حماس کا ساتھ دے رہے تھے، ہر جنگ میں وہ برابر کے شریک مانے جا رہے تھے اور حال ہی میں جب حماس نے لڑائی کا آغاز کیا تو محمود عباس ساتھ کھڑے تھے، لیکن پچھلے دنوں انہوں نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے اردن میں ملاقات کی اور ان سے ملاقات کے بعد پھر امریکی صدر جو بائیڈن سے ان کی فون پر بات چیت ہوتی ہے اور تبھی محمود عباس کا بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حماس سے عام فلسطینیوں کا لینا دینا نہیں ہے، حماس فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، الفتح فلسطینیوں کی نمائندگی کرتی ہے، اس جنگ سے الفتح اور فلسطینیوں کا تعلق نہیں ہے۔ اس بیان نے وہاں کے شہریوں کو بہت زیادہ غصہ دلایا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر جو اسرائیل پہنچنے والے ہیں ان سے بھی محمود عباس کی ملاقات طے تھی، لیکن اب وہ ملاقات کینسل ہو گئی ہے حالیہ واقعہ کی وجہ سے۔ تو ان سب چیزوں نے فلسطینیوں کو بہت زیادہ غصہ دلایا اور انہوں نے سڑکوں پر اتر کر مطالبہ کیا کہ محمود عباس ہمارے صدر نہیں ہیں، ان کو ہٹاؤ، یہ غدار ہیں، یہ یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں، یہ ہم فلسطینیوں کے وفادار نہیں، ہمارے دشمن ہیں، ان کی وجہ سے ہماری لڑائی متاثر ہو رہی ہے۔ یہ احتجاج اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ جھڑپ ہوئی اور کافی دیر تک تصادم ہوتا رہا۔ اس کی ویڈیو آئی ہے، ویژول سامنے آئی ہے۔ محمود عباس کی جو صدارت کی مدت ہے وہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ مقبول ہے، اس وجہ سے وہ اس عہدہ پر بنے ہوئے ہیں اور دراصل مقبول نہیں ہے، بلکہ اسرائیل، امریکہ اور فلسطین مخالف جو لابی ہے وہ محمود عباس کو ہی اس منصب پر دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ محمود عباس ہمیشہ ان کے مفاد کی بات کرتے ہیں، فلسطینیوں کے مفاد کی بات نہیں کرتے ہیں۔ 2006 میں اسی محمود عباس کی وجہ سے مسلمان آپس میں تقسیم ہو گئے تھے فلسطین کے، اور حماس جس کو پورے فلسطین میں یعنی ویسٹ بینک، یروشلم اور غزہ میں اکثریت ملی تھی، وہ وہاں کی نمائندہ منتخب حکومت بنی تھی، اس کو تقسیم کر دیا محمود عباس نے امریکہ کے کہنے پر، اسرائیل کے کہنے پر، اور پھر حماس کا اقتدار سمٹ گیا صرف غزہ پٹی میں اور یروشلم اور ویسٹ بینک پر الفتح گروپ حاوی ہو گیا، یعنی محمود عباس حاوی ہو گئے اور یہی دنیا کی نظر میں صدر بنے ہوئے اور انہوں نے اس وقت حماس کو بالکل الگ تھلگ کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ غصہ وہاں کے عوام میں ہے اور ایک بڑی دلیل بھی ہے، ایک بڑا ثبوت بھی ہے، وہ تمام لوگ جو حماس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے، حماس فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں کرتی ہے، حماس کی لڑائی فلسطینیوں کی آزادی کی لڑائی نہیں ہے بلکہ محمود عباس ان کے رہنما ہے۔ اب اس احتجاج نے اور سڑکوں پر اتر کر ان کے پروٹیسٹ نے ثابت کر دیا کہ فلسطینی خواہ وہ غزہ پٹی میں رہتے ہوں یا ویسٹ بینک میں رہتے ہوں یا مشرقی یروشلم میں رہتے ہوں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، وہ سارے کے سارے حماس کے ساتھ ہیں اور حماس کو اپنی نمائندہ جماعت مانتے ہیں جو ان کی آزادی کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ اور صرف فلسطین نہیں بلکہ جیسے ہی حماس کی طرف سے احتجاج کی کال دی جاتی ہے، دنیا بھر میں لوگ سڑکوں پر اترتے ہیں۔ جیسے غزہ پٹی میں رات ہسپتال پر حملہ ہوا تو حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے پوری دنیا میں فلسطین کے حامی اور حماس کے سپورٹروں سے اپیل کی کہ دنیا میں وہ جہاں کہیں بھی ہیں سڑکوں پر اتر کر احتجاج کریں، اسرائیل کے اس وحشیانہ حملہ کی، آتنکواد کی مذمت کرے۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ رات کی تاریکی میں ہی امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، برطانیہ میں اور عرب کے بیشتر ممالک میں، ترکی میں، جہاں جہاں بھی جمہوریت احتجاج پوسیبل ہے، اردن میں، لبنان میں، ہر جگہ لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں، احتجاج شروع کر دیتے ہیں، حماس کا سپورٹ کرتے ہیں، حماس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور دنیا بھر میں محمود عباس کے خلاف اب غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک واضح ثبوت بھی ہے
है कि जो लोग हमास को फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम नहीं मानते हैं वो इस प्रोटेस्ट को देखने के बाद यकीनी तौर पर कहने पर मजबूर होंगे कि फ़लस्तीनियों के कॉज के लिए, उनके मिशन के लिए, उनके एजेंडा के लिए हमास ही काम कर रही है। हमास को जिस तरह लगातार बदनाम किया जा रहा है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गज़ा पट्टी में या फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों में जो आम शहरियों का कत्ल हो रहा है, जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, वो हमास की वजह से, हमास इसके लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी फ़लस्तीनी अवाम हमास का साथ दे रही है, महमूद अब्बास की मुखालफत कर रही है। यह भी इस बात की दलील है कि वो मरने से डर नहीं रह रहे हैं, बल्कि अपनी आज़ादी के लिए जानों का नजराना देने को तैयार नजर आ रहे हैं। वो शौक़ से जामे शहादत को नोश कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप हमास के बारे में, अल-फतह के बारे में, महमूद अब्बास के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।